ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی ہے جس کے ہینڈل میں کالے دھاگے اور کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک تعویذ لٹکا تھا۔ تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، تب بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ارے! واقعی یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ اس کی زبان سے ٹھیک ہی ارے نکلا تھا۔ ایک طویل عرصے سے اس دروازے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مقفل ہے، لیکن وہ مقفل نہ تھا۔ تانیہ نے جیسے ہی تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر ہینڈل کو گھمایا تو وہ فوراً گھوم گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے سردی کی ایک تیز لہر آئی۔ سخت ٹھنڈی ہوا تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اندر ایک ساتھ کئی ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں۔ سردی کی لہر کے ساتھ ہی خوف کی لہر بھی آئی جو سیدھی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ دل کپ کپا اٹھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کیفیت چند لمحوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے تانیہ پر خوف کی کیفیت کے بجائے شوق کی کیفیت طاری تھی۔ شام ہی سے کوئی اسے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر رات کو جب وہ ایک خواب سے چونک کر اٹھی تو دروازے پر جانے والی خواہش نے شدت اختیار کر لی اور وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس پراسرار دروازے پر آ کھڑی ہوئی، اور پھر اس نے بے دھڑک ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلتے ہی خوف چمگادڑ بن کر اس کے جسم سے چمٹ گئی۔ وہ تھرا اٹھی۔ اس نے فوراً دروازے کا ہینڈل اپنی طرف کھینچ لیا۔ دروازہ ہلکی سی کٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت وہاں کون ہوتا بھلا؟ سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی زینے کی طرف آئی اور پھر جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی اوپر پہنچی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دروازے سے پشت لگا کر ہانپنے لگی۔ تبھی بڑے زور سے بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایک دم موسلا دھار بارش شروع ہونے لگی۔ فضا بڑی ہولناک سی ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے بیڈ کی طرف آئی اور دھم سے کٹے ہوئے شہتیر کی طرح اس پر گر پڑی۔ کچھ دیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھایا اور اسی سے منہ لگا کر 2 گھونٹ پیا، پھر سیدھی لیٹ کر چھت کو خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بڑا عجیب تجربہ تھا۔ یہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا مل جائے گا۔ وہ اس کمرے کے اندر جانے کی خواہش تو رکھتی تھی کیونکہ دادا اعظم نے اس دروازے کی تصویر بنا کر اس کے خواب کو اس دروازے سے منسلک کر دیا تھا، اسی لیے وہ اس پراسرار دروازے کی چابی تلاش کر رہی تھی۔ جب چابی کے بارے میں اسے کوئی واضح معلومات نہ ہو سکی تو وہ مایوس سی ہو گئی تھی، لیکن سورج ڈوبتے ڈوبتے اس کی مایوسی پر تجسس اور شوق غالب آتا چلا گیا، جیسے وہ کسی نادیدہ مخلوق کے اثر میں آ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر انسانی مخلوق نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو اور گن پوائنٹ پر اغوا کر کے کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس نادیدہ مخلوق نے تانیہ کو اس طرح جکڑ لیا کہ وہ بے بس ہو کر اس کا حکم مانتی چلی گئی۔ تب اس پر منکشف ہوا کہ وہ پورا سرار دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ دروازہ مقفل نہیں ہے، وہ اندر نہیں جا سکی۔ اندر جانا تو دور کی بات ہے، وہ دروازہ کھول کر دیکھ نہ سکی۔ ذرا سا دروازہ کھلتے ہی ایسی ٹھنڈی ہوا آئی کہ خدا کی پناہ، اس کمرے میں تو کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، پھر بھی اس قدر ٹھنڈی ہوا۔ اس تجربے سے یہ فائدہ تو ہوا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا
کہ دروازہ مقفل نہیں ہے۔ یہ بات وہ خالہ فرزانہ اور افضل بھائی کو بتائے تو وہ کتنے حیران ہوں گے، شاید خوف زدہ بھی ہو جائیں۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اس راز کو راز ہی رہنے دے، کسی کو نہ بتائے کہ دروازہ کھلا ہے، اور دن میں موقع پا کر خاموشی سے اندر چلی جائے۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے کوئی 3 بجے کے قریب اسے نیند آ گئی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی تو صبح جلدی اٹھنے کا سوال ہی نہ تھا۔ دردانہ کئی بار اوپر کے چکر لگا گئی تھی، ہر بار اسے دروازہ بند ملا تھا۔ تانیہ کے بارے میں خالہ فرزانہ کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی، انہیں ہر بار یہی جواب ملا تھا، بڑی بی بی وہ سو رہی ہیں، دروازہ اندر سے بند ہے۔ تب انہوں نے مجبوراً اپنے بیڈ پر ہی ناشتہ منگوا کر لیا تھا۔ اپنے بٹوے سے 2 بار پان نکال کر بھی کھا چکی تھیں، اخبار بھی پڑھ لیا تھا، مگر تانیہ کے اٹھنے کی خبر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب افضل دفتر جانے سے پہلے انہیں اللہ حافظ کہنے آیا تو خالہ فرزانہ کو وقت کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی، 9:30 بج رہے تھے۔ انہوں نے بڑے بے چینی سے آواز لگائی، دردانہ۔ دردانہ ان کے کمرے ہی کی طرف آ رہی تھی۔ آواز سن کر وہ باہر ہی سے بولی، آئی بڑی بی بی۔ کمرے میں آئی تو وہاں افضل کو بھی کھڑا پایا۔ اچھا خالہ، میں چل رہا ہوں، اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ بڑی بی بی، وہ دودھ پھٹ گیا، دردانہ نے خبر سنائی۔ وہ یہ خبر دینے کے لیے ہی ادھر آ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ نے اسے آواز لگا دی۔ ہائے! خالہ فرزانہ نے بڑا سا منہ کھول کر اس طرح اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے دودھ نہ پھٹا ہو، بم پھٹ گیا ہو۔ ارے یہ تو نے صبح ہی صبح کیا خبر سنا دی، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہائے افضل، ذرا 1 منٹ ٹھہرو، یہ کہہ کر خالہ منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ ارے خالہ کچھ نہیں ہوا، دودھ پھٹا ہے اور آ جائے گا، میں دودھ والے سے کہتا جاؤں گا، وہ ابھی آ کر دے جائے گا۔ آپ تو دن بدن وہمی ہوتی چلی جا رہی ہیں، افضل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افضل، تمہیں نہیں معلوم، دودھ کا پھٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ افضل پر 3 پھونکے مار کر کہا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اللہ کرے آج کا دن خیریت سے گزر جائے۔ سوال کا براہ راست جواب نہ ملا۔ ارے چھوڑیں خالہ، کچھ نہیں ہوگا، خراب دودھ تھا، پھٹ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہم مت کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اللہ حافظ۔ افضل کے جانے کے بعد وہ دردانہ سے مخاطب ہوئی۔ دردانہ، ایسا کرو، پھٹے ہوئے دودھ میں ایک لال مرچ ڈال کر اسے ایک ابال دے دو۔ اس سے کیا ہوگا بڑی بی بی؟ دردانہ نے پوچھا۔ جو کہتی ہوں وہ کرو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ فرزانہ نے غصے سے کہا۔ جی بڑی بی بی، وہ فوراً سنبھل گئی، آپ نے مجھے آواز لگائی تھی۔ ہاں، دیکھو جا کر تانیہ کو اٹھاؤ، دروازہ اگر بند ہو تو کھٹکھٹا دوں۔ ہاں، کچھ کہیں تو میرا نام لے لینا، خالہ فرزانہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور سنو، جانے سے پہلے کچن میں جانا، دودھ میں لال مرچ ڈال کر اسے ابال دے کر سنک میں بہا دینا، سمجھ گئی نا میری بات؟ جی اچھی طرح، دردانہ نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پتہ نہیں یہ بڑی بی بی کو کیا ہوتا رہتا ہے، بات بات پر وہم کرنے لگی تھی۔ کوئی چھینک دیا تو کیوں چھینکا، بالوں میں کنگھی الجھ گئی تو یہ بال سلجھاتے ہوئے کنگھا ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا پڑا۔ دیوار پر سے بلی گزر گئی، کوئی گملہ ٹوٹ گیا، منی پلانٹ کا کوئی پتا زرد ہو گیا، کسی کو ہچکی آ گئی، رات کو کہیں سے مرغ کی بانگ کی آواز آ گئی، یہ یا اسی طرح کی کوئی بات ہو گئی اور بڑی بی بی لگ گئیں اس کے پیچھے۔ دودھ پھٹنا بھی کوئی وہم میں مبتلا کرنے والی بات ہے، مگر نہیں، ان کے نزدیک تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، برا شگون تھا، اور اس کے توڑنے کے لیے انہوں نے لال مرچ ڈال کر پھٹے ہوئے دودھ کو ایک ابال دینے کو کہا تھا۔ پر دردانہ بھی ایک ہی چیز تھی، وہ ان کے سامنے تو کچھ نہ بولتی تھی، لیکن ان کے کہے پر کبھی نہ چلتی تھی۔ اس وقت بھی
وہ ان کی ہدایت پر کچن میں چلی گئی تھی اور دودھ بھی سنک میں بہا دیا تھا، مگر اس میں لال مرچ نہ ڈالی تھی۔ دیگچی دھو کر وہ جلدی سے اوپر آ گئی۔ اوپر پہنچی تو دردانہ کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑی۔ دروازہ کھل چکا تھا اور تانیہ تولیے سے اپنا منہ پوچھتی ہوئی واش روم سے نکل رہی تھی۔ تانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور دھیرے سے بولی، جی سلام بی بی۔ دردانہ نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر گیلری میں پھیلا دیا اور پھر واپس آ کر بولی، بی بی آپ کو بڑی بی بی نے بلایا ہے۔ مجھے آج اٹھنے میں دیر ہو گئی، کیا خالہ نے ناشتہ کر لیا؟ جی ہاں، ناشتہ کر لیا اور پان بھی کھا لیا۔ اب وہ پریشان ہیں کہ آپ اب تک کیوں نہیں اٹھیں۔ ان کی پریشانی بجا ہے، تانیہ نے فرمان برداری سے کہا۔ ایک خبر یہ ہے بی بی کہ دودھ پھٹ گیا، دردانہ نے بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ تو اور آ جائے گا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ ہنس کر بولی۔ ہائے بی بی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ دردانہ اس کا جواب سن کر خوش ہو گئی۔ میں سمجھی نہیں تمہاری بات دردانہ۔ بڑی بی بی نیچے پریشان بیٹھی ہیں، ان کے خیال میں آج کے دن ضرور کچھ ہو کر رہے گا۔ دردانہ کا یہ جملہ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اسے فوراً رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ پورا اسرار کمرے کا دروازہ مقفل نہیں تھا، وہ ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا تھا، اور یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر وہ یہ راز جا کر خالہ فرزانہ کو بتا دے تو ان کا وہم یقین میں بدل جائے گا۔ اس سے بڑی اور اس سے بری خبر آج کے دن اور کیا ہو سکتی تھی؟ آپ کو کیا ہوا بی بی؟ آپ کا چہرہ ایک دم بدل کیوں گیا؟ دردانہ نے ٹوکا۔ کچھ نہیں دردانہ، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ میں تمہاری بڑی بی بی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ وہمی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں بی بی، بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھٹے ہوئے دودھ میں لال مرچ ابال کر دودھ سنک میں بہا دو۔ بی بی، میں ایسے ہی دودھ بہا آئی ہوں، میں نے ٹھیک کیا نا؟ ہاں دردانہ، تم نے ٹھیک کیا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تانیہ نے اس کی تائید کی۔ بی بی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دردانہ، ایک بات بتاؤ، تم اس گھر میں کب سے ہو؟ کوئی 4 سال تو ہو گئے ہوں گے، دردانہ نے فوراً جواب دیا۔ تم نے کبھی اس دروازے کو کھلا دیکھا ہے جس پر تعویذ لٹکا ہوا ہے؟ نہیں بی بی، دردانہ نے تانیہ کو الجھے انداز میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی تمہارے دل میں تجسس نہیں ہوا کہ اس دروازے کو کھول کر دیکھا جائے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ شروع میں خواہش تو ہوئی کہ دیکھوں اس کمرے میں کیا رکھا ہے، لیکن بڑی بی بی نے کچھ اس طرح تنبیہ کر دی تھی اس کمرے کے بارے میں کہ میں کبھی اس دروازے کے سامنے بھی نہیں کھڑی ہوئی۔ پھر بڑی بی بی نے تعویذ کی وجہ سے دروازے کی صفائی کو بھی منع کر دیا تھا۔ وہ کبھی کبھی خود ہی صاف کر دیا کرتی ہیں دروازے کو۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تانیہ نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ بی بی، آپ کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 سال کے قریب ہو گیا، آج تک تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ خالہ فرزانہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے، ایک طرح کا سٹور ہے۔ اس تعویذ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ سابقہ مکان مالک نے لٹکایا ہے تاکہ گھر میں برکت رہے۔ میری طبیعت میں کیونکہ کھوج نہیں، اس لیے کبھی اس کمرے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اب کیا ہوا؟ دردانہ نے سوال کیا۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کمرے کا راز معلوم کروں۔ دردانہ، کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس کمرے میں چلیں؟ مجھے تو بی بی آپ معاف کریں، دردانہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی یہاں ملازمت کرنی ہے جی، اچھا گھر ہے، ایسے اچھے لوگ مجھے کہاں ملیں گے، مجھے آپ نوکری کرنے دیں۔ اچھا جاؤ، میرا ناشتہ لاؤ، اور اس بات کا تذکرہ خالہ سے نہ کرنا، میں خالہ کے کمرے میں جا رہی ہوں، میرا ناشتہ وہیں لے آنا۔ پر دودھ کا کیا ہوگا؟ آپ بے فکر ہو جائیں جی، میں بڑی بی بی سے کچھ نہ کہوں گی، دردانہ نے بڑی صداقت سے کہا۔ صاحب دودھ والے کو کہتے گئے ہوں گے دودھ ابھی آ جاتا ہے، ویسے گھر میں خشک دودھ بھی ہے۔ خالہ فرزانہ کے کمرے میں جاتے ہوئے جب تانیہ کی نظر اس پراسرار دروازے پر پڑی تو
اچانک اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ جوں کا توں بند تھا اور ویسے ہی دروازے کے ہینڈل پر کالا تعویذ جھول رہا تھا۔ خالہ فرزانہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے خالہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے خالہ فرزانہ کو ٹیلی فون پر چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہوئے پایا۔ تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گئی۔ لو وہ آ گئی۔ خالہ فرزانہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور ٹیلی فون پر اس کے بارے میں بتایا۔ خالہ کس کا فون ہے؟ تانیہ نے خوش ہو کر تجسس سے پوچھا۔ تمہارے عامر انکل کا۔ خالہ فرزانہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا ہوا تھا۔ ہاں، وہ خوشی سے چلائی، لائیں فون مجھے دیں۔ لو بھائی، تانیہ سے بات کرو۔ خالہ فرزانہ نے ریسیور تانیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم انکل، تانیہ نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انکل، آپ اتنے دنوں کے بعد فون کیا ہے؟ اتنے دنوں کے بعد؟ کیا مطلب 4-5 مہینے ہو گئے کیا؟ ابھی 5 دن پہلے ہی تو کیا تھا، انکل عامر نے ہنس کر کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے تانیہ؟ ہاں انکل، سب خیریت ہے، تانیہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ لیکن مجھے تو تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، انکل عامر نے قیافے سے کام لیا۔ ارے نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، بے شک آپ خالہ فرزانہ سے پوچھ لیں، تانیہ نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، مجھ سے پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے؟ خالہ فرزانہ نے بات سمجھے بغیر تانیہ کی تائید کر دی۔ تانیہ، تم وہاں خوش تو ہو؟ انکل عامر نے فکر مند لہجے میں کہا۔ فرزانہ تمہارا خیال تو رکھتی ہیں نا؟ کوئی ایسا ویسا، تانیہ نے بڑے جوش میں کہا۔ خالہ فرزانہ تو مجھ پر جان چھڑکتی ہیں۔ کمال ہے بھائی، یہ تمہاری خالہ فرزانہ آخر کس کس پر جان چھڑکتی ہیں؟ انکل عامر نے ہنس کر کہا۔ خالہ نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ ارے تانیہ، تم آخر میرا نام بار بار کیوں لیے جا رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ خالہ فرزانہ نے مداخلت کی۔ خالہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بار بار میرا نام کیوں لے رہی ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کی بات دہرائی۔ ان سے پوچھو کہ اب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے، ادھر سے عامر انکل نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ کر چکی ہیں؟ تانیہ شرارت سے بولی۔ بہت کچھ کر چکی ہیں، انکل عامر نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، میں خالہ کو بتاتی ہوں، تانیہ نے ریسیور میں کہا۔ پھر خالہ فرزانہ سے مخاطب ہو کر بولی۔ خالہ، انکل پوچھ رہے ہیں اب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے، ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خالہ بہت کچھ کر چکی ہیں۔ غضب خدا کا! خالہ فرزانہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ عامر کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کس قسم کی گفتگو کرنے لگے ہیں؟ خالہ، پوچھوں انکل سے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ تانیہ، اگر تم نے فضول بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ خالہ فرزانہ کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ تو بولو، ادھر سے مسلسل اصرار ہو رہا تھا۔ سوری انکل، میں کسی کی ذاتی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتی، تانیہ نے خالہ فرزانہ کے تیور دیکھ کر کہا۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تم خوش تو ہو وہاں؟ عامر انکل نے پوچھا۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، خالہ فرزانہ میرا خیال بہت رکھتی ہیں، پھر بھی میرا لاہور جانے کو جی چاہتا ہے۔ کچھ دن اور رک جاؤ، میں تمہیں خود لینے آؤں گا، انکل عامر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ یہ بات تو اب پچھلے کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں، تانیہ نے الجھ کر کہا۔ تمہیں کچھ اور پیسے بھیج دوں؟ انکل عامر نے اسے بہلانا چاہا۔ انکل، میں پیسوں کا کیا کروں؟ آپ نے پہلے جو پیسے بھیج رکھے ہیں وہی خرچ نہیں ہوئے، میں مزید پیسے منگوا کر کیا کروں گی؟
پیسے میرا مسئلہ نہیں ہے انکل، میں تمہارے مسئلے کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن تمہیں کچھ صبر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے انکل، جیسا آپ حکم فرمائیں۔ تانیہ نے گہرا سانس لے کر موضوع بدلا۔ وہ سائمہ کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اکثر یاد کرتی ہے۔ میں بھی اسے یاد کرتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ انکل عامر نے دو چار باتیں کیں اور انہوں نے وہی کہا جو وہ اکثر کہا کرتے تھے۔ ان کے ٹیلی فون کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ خود کو خوش رکھے، اور یہ کہ وہ جلد ہی اسے آ کر لاہور سے لے جائیں گے۔ لاہور لے جائیں گے۔ تانیہ نے چاہا کہ وہ خواب دیکھنے سے لے کر اس پراسرار کمرے تک کی ساری رویداد بیان کر دے، مگر وہ کچھ سوچ کر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب سن کر وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انکل عامر اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ اس کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے۔ یہ واقعات تو انہیں بوکھلا کر رکھ دیں گے۔ انکل عامر نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ان کی عمر 50 سال سے کیا کم ہوگی۔ خالہ فرزانہ ان سے 2-4 سال چھوٹی ہوں گی۔ نوجوانی کے زمانے میں انکل عامر اور خالہ فرزانہ کے درمیان زبردست عشق چلا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، لیکن ابھی اس محبت کو انہوں نے کبھی رسوا نہ ہونے دیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جن خاندانوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں وہی محبت بھی سر اٹھا لیتی ہے۔ اسی خاندان میں وہ باغی پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنی محبت کے آبشار سے نفرت کے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ نفرت کے اس قلعے کو مسمار کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کی فصیل کا ایک پتھر بھی نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ خاندان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی وہاں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ خاندان کے لوگ ان دشمنیوں کو کم کرنے کے بجائے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عامر اور فرزانہ بھی ایسے ہی خاندان کے فرد تھے۔ دونوں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کھیل وہ شروع کر رہے ہیں اس کا انجام جدائی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ والدین ان دونوں کو ایک قبرستان میں دفنانا تو گوارا کر لیں گے، لیکن زندگی کے آنگن میں اکٹھا نہ ہونے دیں گے۔ پھر یہ محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ کسی مصلحت کو نہیں جانتی، نہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ کان ہوتے ہیں، اندھی اور بہری ہوتی ہے، نہ ذات دیکھتی ہے نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، غربت اور امارت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ خیر، عامر اور فرزانہ کے خاندان میں زمین اور آسمان کا فاصلہ تھا، اور اس فاصلے کو سرے سے مٹانا تو دور کی بات ہے، کم کرنا بھی آسان نہ تھا۔ عامر نے فرزانہ کو سب سے پہلے ایک شادی کی تقریب کی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ فرزانہ کو دیکھ کر اس نے ایسا محسوس کیا تھا جیسے اچانک ہی زندگی کی منزل سامنے آ گئی ہو۔ پھر اس نے فرزانہ کو مہندی کی ایک تقریب میں دیکھا۔ ایسی تقریبوں میں اتنا شور، اتنا جوش و خروش ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ فرزانہ کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ عامر لڑکے والوں کی طرف سے تھا اور فرزانہ لڑکی والوں کی جانب سے مدعو تھی۔ اسے اگرچہ گانا نہیں آتا تھا، لیکن اس کی سہیلیوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا تھا۔ گانوں کا مقابلہ جاری تھا۔ ایسی محفلوں میں سنجیدگی کم، بے ہودگی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ ہر طرف ایک شور برپا تھا، اور اسی شور میں، ہنگامے میں وہ ایک طرف کھڑا اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ نظر کی یہ ٹک ٹکی بالآخر اپنا اثر دکھانے میں کامیاب ہو گئی۔ تالیاں بجاتے بجاتے فرزانہ کی جو نظر بائیں جانب اٹھی تو اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ عامر بلا شبہ ایک پرکشش اور سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کی سفید رنگت، قد کاٹ بالوں کا سٹائل، آنکھوں کی جاذبیت نے فرزانہ کو مسحور کر دیا۔ عامر تو فرزانہ کی شخصیت سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھا تو احساس ہوا کہ کیمرے نے اسے صحیح طرح ایکسپوز نہ کیا تھا۔ فرزانہ کا اندازہ بڑا شاہانہ تھا جس نے اسے مزید دیوانہ کر دیا تھا۔ جب دونوں کی نظریں پہلی بار ایک دوسرے سے ملیں تو کہیں دور بجلی کڑکی اور اس کی چمک نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ نظروں کے ٹکراؤ نے دونوں کے دلوں میں روشنی سی کر دی تھی، خوشبو سی بھر دی تھی۔ فرزانہ BA کے پہلے سال میں تھی جبکہ عامر MA کر چکا تھا اور ملازمت کی تلاش میں تھا۔ پھر جلد ہی اسے ایک کالج میں لیکچررشپ مل گئی۔ وہ لڑکوں کو انگلش ادب پڑھایا کرتا تھا۔
وہ استاد تھا لیکن محبت کے مکتب میں ابھی طالب محبت تھا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ آپ کسی سے سچی محبت کریں، کسی کو ٹوٹ کر چاہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ ویسے خاموش محبت بڑے ظلم ڈھاتی ہے۔ دانا کہتے ہیں کہ کسی سے محبت کرو تو اسے فوراً بتا دو، ورنہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، البتہ زندگی بھر دلوں سے دھواں ضرور اٹھتا رہتا ہے۔ لیکن عامر نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار اس تیزی سے اور اس انداز سے کیا کہ فرزانہ سکتے میں آ گئی، اور اپنی اس جرأت پر وہ خود ششت رہ گیا۔ وہ اتنا بہادر تو نہ تھا، شاید محبت آدمی میں طاقت پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بذات خود بہت طاقتور ہوتی ہے۔ فرزانہ کا تعاقب کرتے ہوئے اور نظروں سے نظریں ملاتے ہوئے ایک ایسا موقع آیا کہ عامر نے فرزانہ کو اپنے بہت قریب پایا۔ اتنی قریب دیکھ کر عامر کو جانے کیا ہوا، شاید وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا منہ اس کے کان کے نزدیک لے جا کر سرگوشی کی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ فرزانہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ حواس بحال ہوئے تو سب سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس نے ہاتھ اتنے زور سے پکڑا تھا کہ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر گئیں۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، چھوڑے میرا ہاتھ۔ عامر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کچھ دیوانے ہیں آپ، فرزانہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ عامر کے اس طرز عمل سے کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس کی کلائی زخمی ہو گئی تھی، لیکن یہ زخم صرف کلائی پر نہ لگا تھا، کہیں دل پر بھی لگا تھا۔ اگرچہ اسے اس لڑکے سے اس حرکت پر غصہ تھا، لیکن یہ غصہ دھیرے دھیرے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عامر کس گھر کا لڑکا ہے تو وہ ایک دم سہم اٹھی۔ یہ آگ کس نے اس کے دل میں بھڑکا دی تھی؟ بہرحال یہ آگ جس نے بھی بھڑکائی تھی بھڑک اٹھی تھی۔ فرزانہ خود کو جلنے سے محفوظ کرنے کی ہزار تدابیر کے باوجود اپنے وجود کو آتش عشق سے نہ بچا سکی۔ عامر بھی عجیب لڑکا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو ابتدا کے بجائے انتہا سے شروع کیا تھا۔ لوگ پہلے محبت کرتے ہیں، پھر شادی کی آفر دیتے ہیں۔ اس نے پہلے شادی کی پیشکش کی، بعد میں اقرار محبت کیا۔ کلائی زخمی ہونے کے بعد فرزانہ کو عامر جہاں کہیں نظر آیا وہ اسے دیکھتے ہی بھاگتی، چھپنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی خام خیالی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا توں ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہوتے گئے، اور پھر یہ محبت عام ہونے لگی۔ دونوں اپنی محبت کو رسوائی سے بچانا چاہتے تھے، کیونکہ کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں طرف کے لوگ اس محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ساری کوششوں کے بعد بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خفیہ شادی کر لی جائے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ شادی بھی اس شہر میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے دونوں کو اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑنا تھا۔ فرزانہ اگرچہ اپنا گھر چھوڑنے پر راضی نہ تھی، لیکن عامر کے مجبور کرنے پر مجبوراً راضی ہو گئی تھی۔ اور جس رات فرزانہ نے اپنا گھر چھوڑنا تھا، اتفاق سے اسی شام اس کے والد نے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تھا اور کہا تھا، فرزانہ، میری قسم کھاؤ کہ تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی جس سے اس گھر کی عزت مٹی میں مل جائے۔ تب فرزانہ کو اپنی بھیگی آنکھوں سے یہ قسم کھانی پڑی، اور یوں حالات نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا۔ فرزانہ تڑپتی رہی مگر گھر سے نہ نکل سکی۔ عامر وقت مقررہ پر گلی کے اس موڑ پر کھمبے کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ اسے فرزانہ کا انتظار تھا، مگر فرزانہ نہ آئی۔ بارش آ گئی۔ سردی کے موسم میں وہ کئی گھنٹے اس کے انتظار میں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ جب وہ فرزانہ کی آمد سے بالکل مایوس ہو گیا تو لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا مین روڈ پر آیا۔ صبح نزدیک تھی۔ ایک ٹیکسی روک کر وہ اس میں بیٹھ گیا، اور اس میں بیٹھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ٹیکسی والے نے اسے ہسپتال پہنچایا۔
اس کے ساتھ ایک سوٹ کیس تھا، وہ اس نے اسپتال والوں کے حوالے کیا اور اپنی ٹیکسی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ صبح صبح اتنی نیکی بھی بہت تھی۔ بارش میں مسلسل بھیگنے، کئی گھنٹے ایک جگہ کھڑے رہنے، سخت سردی، محبوب کا انتظار اور پھر محبوب کے نہ آنے کا سخت صدمہ، عامر کے اعصاب شکستہ ہو گئے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ ٹیکسی والے کے دل میں نیکی آ گئی، ورنہ وہ اسے سڑک کے کنارے پھینک کر سوٹ کیس لے کر نکل جاتا تو عامر کی زندگی خطرے میں ہونے میں کوئی شبہ نہ رہتا۔ بروقت طبی امداد نے عامر کی زندگی بچا دی، اگرچہ اسے اپنی زندگی بچ جانے کی کوئی خوشی نہ تھی، اس کے دل کی دنیا تو تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ عامر کو فرزانہ پر شدید غصہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ وعدے کے مطابق مقررہ جگہ پر کیوں نہیں پہنچی تھی۔ اسے غصہ ضرور تھا، لیکن وہ غصے کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہتا تھا۔ جب تک اسے صحیح صورتحال کا علم نہ ہو جائے، وہ فرزانہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک اور مشکل درپیش تھی، وہ اپنی اس حالت کے بارے میں کیا بیان دے۔ گھر والوں نے، خاندان والوں نے، دوستوں نے، سبھی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ عامر صحیح صورتحال بتا دے، لیکن اس نے اپنے لب سی لیے۔ وہ اپنی محبت کو کسی قیمت پر رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب فرزانہ کو یہ معلوم ہوا کہ عامر کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا تھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ ہر قسم، ہر رسم، ہر بندھن کو توڑ کر اسپتال پہنچ جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت دیر تک روتی رہے۔ وہ اسپتال نہ جا سکی، یہ اس کے بس کی بات نہ تھی، لیکن وہ تو رو سکتی تھی، یہ اس کے بس کی بات تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے بہت دیر تک روتی رہی اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ شاید فرزانہ کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ عامر بڑی تیزی سے صحت یاب ہو کر اسپتال سے گھر آ گیا، ورنہ شروع میں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد بس اسے ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح فرزانہ سے رابطہ کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیوں نہیں آئی تھی۔ خود فرزانہ بھی پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عامر سے کسی طرح بات ہو جائے۔ وہ اس سے آخری بات کرنا چاہتی تھی اور آخری بار بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسی نے راہ نکالی، اپنی ایک سہیلی کے ذریعے ٹیلی فون پر اس کے کالج پر پیغام بھجوایا۔ فرزانہ مقررہ وقت پر اپنی سہیلی کے گھر پہنچی۔ سہیلی نے کمرہ بند کر لیا اور عامر کی فون کال کا انتظار شروع ہو گیا۔ وقت مقررہ پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فرزانہ کی سہیلی نے فون اٹھایا۔ عامر کی شناخت کے بعد اس نے ریسیور فرزانہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرزانہ نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور لیا۔ عامر، لرزتے ہونٹوں پر بمشکل اس کا نام آیا، اور پھر ڈیم کے جیسے سارے گیٹ کھل گئے۔ جذبات کا ریلا آیا، دل میں دھواں سا اٹھا۔ گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اندر سے امٹ پڑے آنسوؤں کے سیلاب کو وہ باوجود کوشش کے نہ روک سکی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عامر سے غیر جذباتی انداز میں بات کرے گی، بات کرتے ہوئے ذرا بھی نہ روئے گی، مگر سب معاملہ الٹا ہو گیا۔ وہ بات کرنے سے پہلے ہی رو پڑی اور اس قدر ٹوٹ کر روئی کہ فرزانہ کی سہیلی پریشان ہو گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر عامر کو ہولڈ کرنے کو کہا۔ اسے ایک گلاس پانی پلایا، تسلی دی، ڈانٹا ڈپٹا۔ تب کہیں جا کر فرزانہ کے اعصاب قابو میں آئے۔ لو بات کرو، خدا کے واسطے اب مت رونا، فرزانہ کی سہیلی نے اس کے ہاتھ میں ریسیور دیتے ہوئے کہا۔ عامر، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے، لیکن یقین کرو کہ میں بے وفا نہیں ہوں۔ فرزانہ، میں پوری رات بارش میں بھیگتا رہا، سردی میں ٹھٹورتا رہا، کھڑے کھڑے میں نے پوری رات کاٹ دی۔ میں نے قیامت کا انتظار کیا، تم کیوں نہیں آئی فرزانہ؟ بس اسی شام مجھ پر قیامت گزر گئی۔ ابو نے مجھ سے قسم لے لی، پھر میں گھر سے نکل کر انہیں کیسے رسوا کرتی۔ عامر، مجھ سے جرم ہوا، لیکن میں مجرم نہیں ہوں۔
مجھے اب اپنے باپ سے کیا ہوا عہد نبھانا تھا۔ اب میں تم سے نہیں ملوں گی، لیکن میں تمہیں بھولوں گی نہیں۔ میں تمہاری ہوں، ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ یہ میرا تم سے عہد ہے۔ میری تم سے شادی نہ ہو سکی تو کیا ہوا، اب کوئی مجھ سے شادی نہ کر سکے گا، لیکن تم ضرور شادی کر لینا، مجھے بے وفا سمجھ کر بھول جانا۔ فرزانہ اور جانے کیا کیا کہتی رہی، وہ جانے کیا کیا سنتا رہا۔ پھر اس نے کیا کہا اور فرزانہ نے کیا سنا، یہ کسی کو یاد نہ رہا۔ پھر وقت نے ایک نئی کروٹ لی۔ 5-6 ماہ بعد فرزانہ کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا خاندان کا تھا، ڈاکٹر تھا، امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس رشتے سے کون انکار کر سکتا تھا بھلا؟ فرزانہ کو اس رشتے کی بھنک پڑ گئی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا جائے گا، تو اس سے پہلے کہ اس کے ابو اس رشتے کے سلسلے میں اس سے بات کریں، وہ ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور بولی، ابو، آپ کو میرے سر کی قسم، مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجیے گا۔ میں اس گھر کی دہلیز کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ پھر یہی ہوا۔ فرزانہ کے ابو نے، امی نے، دیگر گھر والوں نے، خاندان والوں نے بہت زور لگایا، بڑا مجبور کیا، مگر فرزانہ اپنے قول سے نہ پھری۔ اس نے اپنے باپ کی بھی عزت رکھی اور اپنی محبت کی بھی لاج نبھائی۔ شادی عامر نے بھی نہ کی تھی۔ اب نہ وہ دشمنیاں رہیں، نہ وہ والدین رہے، نہ وہ خاندان والے رہے۔ وہ چاہتے تو شادی کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، اور گیا وقت کبھی لوٹ کر آتا نہیں۔